ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ ہم تو روزانہ 5 دفعہ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، روزانہ 5 دفعہ مسجد میں حاضر ہونا وہ اور ہے، اور جمعے والے دن حاضر ہونا اور ہے۔ آج آپ نے مسجد میں آنا تھا تو غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، آج خاص اہتمام کے ساتھ آئے۔ جب خاص اہتمام کے ساتھ آئے ہیں تو نوازشات بھی خاص ہوں گی۔ جب آپ خاص شوق لے کر آئے ہیں کہ آج دن خاص ہے، نماز خاص ہے، وقت خاص ہے، جب آپ تیاری خاص کر کے آئے، خاص شوق کے ساتھ آئے، تو پھر نعمتیں بھی خاص عطا کی جائیں گی، پھر اللہ کی طرف سے نوازشات بھی خاص ہوں گی۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز جمعہ ادا کرنے والے خوش نصیبوں کو جنت میں اس دن کو یوم المزید کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنا خاص دیدار عطا فرمائے گا، اپنا خاص قرب عطا فرمائے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے جو ہم مسجد میں آ گئے، بلکہ یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس شخص کے ساتھ آپ راضی نہ ہوں، ناراض ہوں، کیا وہ آپ کے گھر آ سکتا ہے؟ آپ کے گھر وہی آئے گا جس پر آپ راضی ہیں، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہی آپ کے گھر آئے گا۔ جس کے ساتھ تعلق نہیں، رہنے کو شہر میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، پر آپ کے گھر صرف وہی آ سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں جنہیں آنے کی اجازت بخشی ہے، پتہ چلتا ہے اللہ کی خاص رحمت ان کے دلوں پر برس رہی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا کریں کہ اللہ کبھی ہمیں اپنے گھر سے نکالے نہ، ہمیں اپنے گھر بلاتا رہے، روز ہماری حاضری اس کے دربار میں ہوتی رہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ مسجد کے ساتھ مومن کا تعلق قائم رہے۔ یہ مسجد کا جو تعلق ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری دن تک ہمیں اپنے گھر میں بلاتا رہے، مسجد کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے فکر نجات۔ آخرت کی زندگی بڑی اہمیت کی حامل ہے، بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جس شخص کو نجات مل گئی، عذاب سے بچ گیا، دوزخ سے نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی زندگی میں ہم جو اعمال کر رہے ہیں ان کا اثر ہماری روحوں پہ چڑھ رہا ہے، ان کا رنگ ہماری روحوں پہ چڑھ رہا ہے، ان کی تاثیر ہمارے باطن میں پختہ ہو رہی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، انسان خود ہی ایسے اعمال کرتا ہے جو آخرت میں اس کے لیے عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے کبھی ہم کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو دل گھبرانے لگتا ہے، جی متلانے لگتا ہے، تو ہم نے وہ چیز کھائی جو جسم کو راس نہیں آئی، جس سے دل گھبرانے لگا۔ اسی طرح جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم نے خود اپنے اندر عذاب کو داخل کیا ہے۔ جو آدمی زہر کھائے وہ اپنے لیے خود موت کو دعوت دے رہا ہے، اسی طرح جو آدمی گناہ کر رہا ہے
وہ خود اپنے لیے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں کہ یہ چیزیں فرض ہیں، ان کو ادا کرنا لازم ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، تو شریعت نے یہ حکم ہمیں کیوں دیے ہیں؟ نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ شریعت نے یہ فرائض ہمارے اوپر کیوں لاگو کیے ہیں اور ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ فلاں عمل گناہ ہے، فلاں عمل گناہ ہے، اس سے بچو۔ شریعت کے پیش نظر آخرت کی نجات ہے، موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں انسان کو نقصان سے بچانا، یہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو تاکہ آخرت میں نجات پا جاؤ۔ اب اگر ہم شریعت کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے، جن کاموں کو کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے ہم وہ ادا نہیں کرتے، جن سے روکا ہے ان سے رکتے نہیں، تو پھر ہم خود نجات کا راستہ چھوڑ کر عذاب کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے نجات کو بڑا معمولی سمجھ لیا ہے اور لائٹلی لے لیا ہے کہ جیسے ہم تو حساب کتاب سے گزر کے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جبکہ میرے آقا کریم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے نذیر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ انذار شریعت کے پہلوؤں میں، دین کے پہلوؤں میں خاص پہلو ہے ڈرانا۔ اگر آخرت کی نجات اتنی ہی معمولی ہوتی تو انذار کا ایک پہلو نہ رکھا جاتا، حضور نذیر بن کے نہ آتے، شریعت آخرت سے ڈراتی نہ۔ یہ ڈرنے کا پہلو، ڈرانے کا پہلو اسی لیے رکھا ہے تاکہ انسان فکر کرے اپنی نجات کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں دوپہر کا وقت ہے اور حضور انذار ہی کو اختیار فرمائے ہوئے ہیں اور دوزخ کا ذکر فرما رہے ہیں، اس کی ہولناکی کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک جوان صحابی اٹھے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، گرم ریت پہ لیٹ گئے، عرب کی دھوپ، گرم ریت، تڑپنے لگے۔ میرے آقا کریم اٹھ کے مسجد کے دروازے تک تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کو اٹھا کے لاؤ۔ صحابہ گئے اور اس جوان صحابی کو جو گرم ریت پہ تڑپ رہے تھے انہیں اٹھا کے لے آئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جب میں دوزخ کا ذکر کر رہا تھا، قیامت کی ہولناکی بیان کر رہا تھا، تو میری محفل سے اٹھ کے باہر کیوں نکلا، گرم ریت پہ کیوں لیٹ گیا؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے میں گرم ریت پہ جا کے لیٹا۔